کلپ نمبر 259۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 81 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ گناہ سے روکنا واجب اور منع کرنے سے باز رہنا گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ اس سے ان علماء کو اور بطور خاص ان پیروں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں میں یا مریدین و معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے، پھر بھی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کر نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر پچھلی جماعت سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہٰذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ الحمدللہ آج تک ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لو، علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور خدمت دین برابر کر رہی ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترجمہ: تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ یتولون الذین کفروا، کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں گزشتہ زمانے کے یہودیوں کی مذموم صفات اور ان کی عیوب و نقائص کا بیان تھا۔ اب حضور انور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ شان نزول: کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اس واقعے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام منافقین میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ کفار سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ کفار سے دوستی کا دم بھرنے والے مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت۔ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور موالات حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو کفار کی مسلمانوں سے کھلی دشمنی اپنی روشن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود صرف اپنے منصب کی بقا کی خاطر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی ناراضی سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
النبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ترجمہ: اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے، کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم نہ کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں. ان آیات کے پس منظر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصود ریاست کی حکمرانی اور منصب کا حصول تھا، اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا، کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا، وہ کر گزرے. کچھ ایسی صورتحال فی زمانہ ہم مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے. اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور ایڑیاں گھسیٹتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے.